لیکن دیکھیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ سفارش کریں گے، روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن مقدس بھی سفارش کرے گا۔ روزہ تو یہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ جو بندہ ہے میں نے اس کو روک دیا دن کے اندر، یہ میری وجہ سے رکا رہا، کھانے سے بھی رکا رہا، پینے سے بھی رکا رہا، اپنی خواہشات نفس کو بھی اس نے قابو میں کیا، تو یا اللہ میری درخواست اب یہ ہے کہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے، اس کو آپ معاف کر دیجئے، اس کو جنت کا حقدار قرار دے دیجئے۔ قرآن کریم بھی کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات بھر روکے رکھا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا یا تراویح کے اندر قرآن کریم سنتا رہا، تو یہ میری وجہ سے رکا رہا اور یہ مجھے پڑھتا رہا، تو میں بھی آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیجئے۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، کس کی؟ اس کی کہ جو روزہ نہیں رکھے گا، جو تلاوت نہیں کرے گا، اس کی سفارش کریں گے، یا اس کی کریں گے کہ جو روزہ رکھے اور تلاوت کرے؟ کس کی کریں گے؟ ظاہر ہے جو روزہ رکھے گا اور اس کا حق ادا کرے گا اسی کی سفارش کرے گا نا روزہ، غیر روزہ دار کی تو نہیں کرے گا، وہ تو اس کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ تو توہین کر رہا ہے اس کی کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں کمانے کا موقع عطا فرمایا، لیکن وہ جناب اس کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ اور بعض تو پھر ایسے اللہ معاف کرے حضرات ہوتے ہیں کہ انہیں اس کا بھی پاس نہیں ہوتا کہ اگر روزہ نہیں ہے تو وہ کچھ احترام کر لیں، اگر انہوں نے کچھ کھانا ہے پینا ہے تو وہ تنہائی میں کر لیں، نہیں وہ راستے میں سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہیں سب کے سامنے، کوئی بات کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے عبادت، اصل میں اس میں کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ پرائیویٹ معاملے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سر عام سڑکوں پر شاعر اسلام کی توہین کریں، آپ مذاق اڑائیں، پرائیویسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اور بندے کا اور جو اللہ کا معاملہ ہے اس کی بھی یہ تشریح نہیں ہے۔ تو اس لیے ان ایام کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے تو پھر اس طرح توہین نہ ہو کہ بالکل کوئی فکر ہی نہیں ہے، اب وہ بازار میں بیٹھ کے دکان پہ چائے پی رہا ہے، راستے میں چلتے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ توہین ہے اور پھر اس کا وبال آتا ہے، اس کی سزا ملتی ہے، اس سے